बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DTV न्यूज़ के प्रोग्राम तबादला ख्याल से मैं हूँ राजा उस्मान ताहिर। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर भर में लोड शेडिंग का जो चिन्ह है वो बेकाबू हो चुका है और 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, जिससे लोगों की जो ज़िंदगियाँ हैं वो अजीरन हो चुकी हैं, लोगों के कारोबार जो हैं वो बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में नई हुकूमत जो आई है और अनवर हक के दौरे हुकूमत में जो ब्यूरोक्रेसी जो टीम बनाई गई थी उसमें अहम तबादले किए गए हैं और ये फैसल मुमताज़ राठौर साहब नई टीम बना रहे हैं, अपनी नए ब्यूरोक्रेट्स को तैनात किया गया है। अब देखते हैं कि क्या उनकी कारकर्दगी होती है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में जो इंतखाबात हैं, आमदा इंतखाबात यानी 2026 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से तैयारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। और इसी हवाले से मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह हैं मियां नवाज शरीफ साहब, उनने जो आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से जो कमेटी बनी है उसके अरकान को लाहौर में तलब किया है और उनसे कुछ सलाह मशवरा किया जाएगा और उनको कुछ तजावीज़ दी जाएंगी। ये कल इनका इजलास होगा लाहौर में और इसमें कुछ अहम मामला जो हैं वो डिस्कस किए जाएंगे और आज़ाद कश्मीर में जो इंतखाबात की तैयारियों का सिलसिला है उस हवाले से बातचीत की जाएगी, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन, हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में जो अशिया खुर्दनोश में मिलावट एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है और हर जगह पे मिलावट शुदा अशिया जो हैं वो फ़रोख्त की जा रही हैं। अद्वियात हों, खाने पीने की दूसरी चीज़ें हों, उनमें हमने देखा है कि पूरे आज़ाद कश्मीर भर में ये मिलावट शुदा अशिया जो है वो लोगों की जानों के लिए ख़तरा है। हुकूमत के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस पे हुकूमत कैसे निपटेगी, कैसे इन मिलावट शुदा अशिया की रोकथाम की जाएगी और इनको स्मगल होने से आज़ाद कश्मीर में बचाया जा सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम ये बात भी करेंगे कि माजिद खान साहब जो साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना है, सुनने में आया कि उनको चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाए जाने की इत्तलात हैं, इसके ऊपर बात की जाएगी। और इसके साथ साथ अभी तक डिप्टी स्पीकर हैं शोहर रियाज साहब, जब से हुकूमत बनी आज़ाद कश्मीर में 4 सालों में ये वही अभी तक चले आ रहे हैं। सबसे पहले अब्दुल न्याज़ी साहब के दौरे हुकूमत में ये डिप्टी स्पीकर थे, फिर तनवीर इलियास साहब के दौरे हुकूमत में डिप्टी स्पीकर रहे, फिर अनवर हक के दौरे हुकूमत में डिप्टी स्पीकर रहे और अब फैसल मुमताज़ के दौरे हुकूमत में भी ये डिप्टी स्पीकर हैं और इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यहीं से कि जिस तरह हमने आपको बताया कि आज़ाद कश्मीर भर में जो लोड शेडिंग है, लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो चुका है और आवाम के लिए जो मुश्किलात हैं वो बढ़ती जा रही हैं। ज़िंदगी का जो पहिया है वो बिजली से चलता है, ज़िंदगी का पहिया जाम होता जा रहा है। जब लोड शेडिंग होगी, बिजली नहीं होगी तो मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर होंगे। उसमें तमाम जो ताजिर हज़रात हैं, दुकानदार हैं, कारीगर हैं, उनका जो निज़ाम ज़िंदगी है वो बुरी तरह मुतासर हो रहा है। और कहा यह जा रहा है कि 14 घंटे, 16 घंटे और 18 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है 24 घंटों में। तो इस तरह लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। हुकूमत इस जानिब क्या इक़दामात करेगी, इस हवाले से भी आपसे बातचीत की जाएगी। और ख़ास कर जो मुमताज़ राठौर साहब की हुकूमत है उससे लोगों की क्या तवक्कुआत हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आपको पहले हम सुनवाते हैं कि आज़ाद कश्मीर के जो शहरी हैं वो लोड शेडिंग के हवाले से और फैसल मुमताज़ राठौर की जो नई हुकूमत है उस हवाले से उनके क्या तासुरात हैं वो आपको सुनवाते हैं। पहले वो सुनिए, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। जो महकमा बरक़ियात से भी ये अपील करते हैं जी खुदारा इसको जितना भी कम हो सके इस लोड शेडिंग को कम किया जाए, ताकि सुबह स्कूल के वक्त बच्चों के लिए भी परेशानी होती है और दीगर मामलात में होती है। तो बराए मेहरबानी वज़ीर आज़म जनाब फैसल राठौर साहब से भी गुजारिश है कि वो इस पे नौजवान वज़ीर आज़म हैं, इनको चाहिए कि वो जिस विजन से आए हैं उनको काम करना चाहिए। काम करेंगे तो उसका भी रिजल्ट इनको मिलेगा। अदरवाइज जिस तरह साहब का एक 5 साल हुकूमत में 4 वज़ीर आज़म तब्दील हुए, ये इनका भी फिर यही हाल होगा कि 2 माह 3 माह के बाद कोई नया वज़ीर आज़म आ जाएगा। ये नौजवान हैं, इनसे उम्मीदें वाबस्ता हैं, तो ये कुछ करके। सबसे पहली बात तो ये जी जो आपने लोड शेडिंग के हवाले से बात की है, इसमें कुछ कसूर महकमे का भी है, कुछ कसूर आवाम का भी है। अब एक जगह पे ग्राउंड में 100 kV का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। जब से ये एक्शन कमेटी ने बिजली वाले मामलात पे जिस वक्त तो रिलीफ मिला आवाम को, तो अब वो वही 100 kV पे 200 kV का लोड पड़ता है, जिस वजह से वो ब्लास्ट होते हैं या ट्रिप कर जाते हैं। तो महकमा को ये चाहिए कि ये बार बार ये तदद ये अपनी जो पैदागिरी के लिए लगे हुए हैं कि हर मरतबा उसी को रिपेयर करना, उसी के ऊपर लाखों कमाना या जोड़ना, जो भी कुछ करते हैं ये उस प्रोसेस को काइंडली इसको जरा क्लियर करके, ताकि वहाँ पे जो जहाँ पे 100 kV के लगे हुए हैं वहाँ पे जो एरिया की रिक्वायर है, अगर 200 kV की है, 300 kV की है, उसके हिसाब से वहाँ पे वो ये चीज़ लगाएं।
جی بالکل، یہ بھی آپ نے جو سوال کیا اس میں یہ چیز ہے کہ موجودہ جو وزیر اعظم ہے، یہ وزیر اعظم تو ابھی بنے ہیں، یہ آلریڈی یہ پہلے کے ہی منسٹر بھی رہ چکے ہیں اور یہ اپوزیشن میں بھی رہ چکے ہیں، تو ان کو عوام کی صورتحال یا جو بھی حالات و واقعات ہیں یہ بخوبی ان چیزوں سے واقف ہیں. لیکن اب یہ جس سیٹ پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پہلے کے بنسبت اس کے اوپر کوئی جو عوامی ایشوز ہیں، جو ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات ہیں، جو انہوں نے عوامی مسائل جو چارٹر آف ڈیمانڈ دیا ہوا ہے جس میں یہ پہلے ممبر بھی تھے، تو ان کو ہر چیز کا پتہ ہے، تو ہم امید رکھے ہوئے ہیں اس چیز پہ کہ ینگ بھی ہیں تو یہ اس چیز کو فوری طور پہ یہ معاملات کو یہ کلیئر کر سکتے ہیں. موبائل شاپ ہے ہماری، ہم ادھر کام کرتے ہیں، ہمارا یہ ریپیئرنگ وغیرہ کا کام ہوتا ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ لائٹ وغیرہ ہوتی تھی، اب جو ہے نا لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے. کسٹمر آتا ہے وہ موبائل دے کے جاتا ہے، ہم ان سے ٹائم لیتے ہیں کہ بھائی آدھے گھنٹے بعد آپ آ جانا اور اپنا موبائل وغیرہ لے جانا. لیکن جب وہ آتا ہے پھر اس کے ساتھ بھی مطلب بحث ہوتی ہے. لائٹ آتی ہے 10 منٹ آتی ہے پھر چلی جاتی ہے، رکتی ہی نہیں ہے. تو جس وجہ سے ہمارا کاروبار پہ بھی کافی مطلب اثر پڑ رہا ہے. اور دوسرا بھی لوڈ شیڈنگ ہے، سردیوں کا موسم ہے اور اس طرح کی بھی کافی بسم پریشانی اللہ ہے. الرحمن الرحیم. ایک تو لوڈ شیڈنگ کا بھی ایشو ہے، اس کے ساتھ وولٹیج کا بڑا ایشو ہے. آپ اوور آل دیکھیں کہ وولٹیج بالکل کم ہے، 130 140 کے اوپر وولٹیج ہے. بجلی نہ ہونے کے ناقص مطلب آپ سمجھ لیں وولٹیج ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ لوڈ شیڈنگ اتنی میسو لوڈ شیڈنگ ہے، کوئی شیڈیول نہیں ہے اس کے حوالے سے. تو ابھی کوئی ایک ریسنٹلی پیچھے پتہ چلا تھا کہ کوئی 10 ارب روپے کا ایک پروجیکٹ بھی انہوں نے ٹرانسفارمر کی اپ گریڈیشن کے لیے اور اس کے لیے رکھا ہے، لیکن کوئی حال ان کا سمجھ نہیں آ رہا کہ کر کیا رہے ہیں. تو یہ نئے وزیر اعظم ایک ینگ آدمی ہے، چلیں پیپلز پارٹی سے ابھی جو بنے تو دیکھیں. امید تو یہی ہے کہ ینگ آدمی ہے، اس کو کام کرنا چاہیے. تو ابھی ایک 10 ارب کا بھی پروجیکٹ یہاں پہ فنکشنل ہو رہا ہے اپ گریڈیشن کے لیے. اللہ کرے کہ شہر کے لیے چیزیں بہتر ہوں، لیکن یہ کہ محکمہ برقیات کی انتہائی ناقص پرفارمنس ہے، اس پہ عوام پریشان ہے. آئے روز آپ دیکھیں ڈیفرنٹ وارڈز کے اندر ٹرانسفارمرز کا بھی ایشو ہے، اور جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے اس نے سکون برباد کیا ہوا ہے. امید کرتے ہیں کہ ایک نیا وزیر اعظم آیا، ینگ آدمی ہے، چاہے اگر کہ بہت سارے مسائل عوامی ایکشن کمیٹی کے اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ چل رہی ہیں، لیکن پھر بھی ینگ آدمی اس سے ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ کرے گا حالات بہتر ہوں گے. جی، جس طرح آپ نے عوام کے تاثرات سنے، لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بری طرح جو ہے ان کے جو معاملات زندگی ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں، اور حکومت کو چاہیے کہ فوراً سے پہلے لوڈ شیڈنگ کے مسئلے کے اوپر قابو پایا جائے تاکہ زندگی کا جو پہیہ ہے جو جام ہو چکا ہے وہ چل سکے، اور لوگوں کے کاروبار جو ہیں جو متاثر ہوئے ہیں وہ بھی چل سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے فیصل راٹھور صاحب سے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے، اور یہی توقع کی ہے کہ فیصل راٹھور صاحب نئی ینگ بلڈ ہیں، اور امید یہ کی جاتی ہے کہ اگر نئی جو پالیسیز ہیں اس کے اوپر امپلیمنٹ کر سکیں تو یہ چل پائیں گے مزید 7-8 مہینے. ایسا نہ ہو کہ ان 7-8 مہینوں میں آپ کو مزید ایڈونچر کرنا پڑے. لیکن لوگوں نے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے فیصل راٹھور صاحب کی حکومت کے لیے. لیکن اس کے لیے سب سے بڑے جو چیلنجز ہیں وہ یہی ہیں کہ جس طرح صحت کارڈ کی بحالی ہے، اب اس کی شفافیت کا حکومت کے لیے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور اس کی شفافیت کو کیسے کیا جاتا ہے یہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. اور جو سب سے بڑا اس وقت جو مسئلہ ہے لوڈ شیڈنگ کا ہے، لوڈ شیڈنگ کے مسئلے کے اوپر کیسے قابو پایا جائے. وفاق کے جو ادارے ہیں ان سے فیصل راٹھور صاحب کو یہ بات اٹھانی پڑے گی، ہر صورت اٹھانی پڑے گی، کیونکہ 16 تاریخ کو پونچھ ڈویژن بھر میں لاک ڈاؤن کا انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے، پہیہ جام کا اعلان کیا ہوا ہے، صرف لوڈ شیڈنگ کے خلاف. جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے آزاد کشمیر بھر میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیلولر کمپنیز ہیں ان کی جو سروسز ہیں وہ انتہائی ناقص ہیں. تو اب پونچھ ڈویژن کے جو کور کمیٹی کے جو ممبر ہیں عمر نذیر کشمیری صاحب، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ 16 تاریخ کو پونچھ ڈویژن بھر میں ہڑتال کریں گے، پہیہ جام کریں گے، لاک ڈاؤن کریں گے. اب دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے امید یہ کی جاتی ہے کہ شاید اس معاملے کے اوپر اس کا کوئی حل نکالا جائے، کیونکہ جو عوامی عمل درآمد کمیٹی جو بنی ہوئی تھی وفاق کی جانب سے، اس کے بھی 2-3 اجلاس ہو چکے ہیں، اس میں بھی یہ معاملہ سر فہرست اٹھایا جا چکا ہے، اور انہوں نے اس کی یقین دہانی کرائی تھی کہ ان جو اہم مسئلے ہیں اس کے اوپر فوری عمل درآمد کیا جائے گا. تو اب امید یہ کی جاتی ہے کہ جو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے وزیر اعظم فیصل راٹھور صاحب اس کو ترجیحی بنیادوں پہ اپنے ایجنڈے میں شامل کریں گے، اور آزاد کشمیر کے جو شہری ہیں ان کو لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے نجات دلائیں گے، اور وفاق کے جو ادارے ہیں ان سے اس معاملے کے اوپر بات چیت کی جائے گی، کیونکہ عوام کی زندگی مشکلات کا شکار ہے. اور جس طرح آپ نے سنا یہ لوگ نیک خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں فیصل راٹھور صاحب کے لیے. اب اس کے بعد ناظرین ہم بات کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے جو سربراہ ہیں میاں نواز شریف،
انہوں نے آزاد کشمیر میں جو انتخابات 2026 میں ہونے والے ہیں اس حوالے سے آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی جو انتخابات سے متعلق جو کمیٹی بنی ہوئی ہے اس کے ارکان کو لاہور طلب کیا ہے تاکہ بات چیت کی جا سکے کہ آزاد کشمیر میں جو آمدہ انتخابات ہیں کہ کیسے ان کی تیاریاں کی جائے اور کون کون سے ایسے وننگ کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں جن کو ٹکٹ دیا جائے حلقوں سے، اور ایسے کون سے لوگ ہیں جن کو مزید اگر پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی جاتی ہے تو اس حوالے سے بھی مشاورت کی جائے گی، اور خاص کر الیکشن کی تیاریوں کے حوالے سے اور کینڈیڈیٹ فائنل کرنے کے حوالے سے یا ان کو حتمی فہرست بنانے کے حوالے سے مشاورت کے لیے میاں نواز شریف نے ان کو طلب کیا ہے۔ کل یہ اجلاس وہاں جاتی عمرہ میں ہوگا، رائے بینڈ میں، وہاں پہ یہ لوگ جائیں گے آزاد کشمیر کی جو کمیٹی کے جو مسلم لیگ نون کی انتخابات سے متعلق جو کمیٹی بنی ہے اس کے جو ارکان ہیں وہ لاہور پہنچیں گے، اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ شاہ غلام قادر صاحب، طارق فاروق صاحب اور اظہر گیلانی صاحب اور افتخار گیلانی صاحب اور جو دیگر ارکان ہیں، مشتاق مناز صاحب اور دیگر ارکان ہیں، وہ جا کے وہاں مشاورت کریں گے اور اس حوالے سے حتمی بات چیت کریں گے۔ تاہم اب یہ صورتحال ان کی مشاورت کے بعد ہی سامنے آ سکتی ہے کہ کس اہم مدعے کے اوپر بات ہوئی ہے اور کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوئی ہیں۔ تاہم اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ انتخابات کے حوالے سے کوئی مشاورت کی جائے گی اور اس حوالے سے معاملات کو حتمی شکل دی جائے گی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کل اس اجلاس کے بعد کیا صورتحال سامنے آتی ہے۔ اس کے بعد ناظرین، آپ کو جس طرح ہم نے بتایا کہ آزاد کشمیر بھر میں ملاوٹ شدہ جو اشیاء کی فروخت ہے وہ کھلم کھلا جاری ہے، اور حکومت کی جانب سے کوئی ایسا ادارہ جو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ابھی تک ناکام رہا ہے اور اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ اس ملاوٹ شدہ اشیاء کی وجہ سے لوگوں کی جو صحت ہے وہ بہت بری طرح خراب ہو رہی ہے اور لوگ بیمار ہو رہے ہیں، متاثر ہو رہے ہیں۔ اگر بات کی جائے سب سے پہلے ادویات کی، تو آزاد کشمیر بھر میں ایک سروے کیا گیا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ انتہائی ناقص ادویات، 2 نمبر ادویات، ملاوٹ شدہ ادویات جو کاپی ہیں، اوریجنل ادویات کی کاپی جو ہے وہاں پہ فروخت کی جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو مرض ہوتا ہے وہ بجائے ٹھیک ہونے کے اس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، بلکہ اور کئی مرض جو ہیں وہ لوگوں کو لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کی کئی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو چکی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو ہے مسئلہ ہے وہ جو کھانے پینے کی دیگر اشیاء ہیں، جس میں گھی ہے، چینی ہے، آٹا ہے، دالیں ہیں، مسالہ جات ہیں، ان میں بڑی ملاوٹ پائی جا رہی ہے، اور خاص کر جو بچوں کو چیزیں جو دی جاتی ہیں، چپس ہو گئے، پاپڑ اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بھی بہت زیادہ ملاوٹ شدہ آزاد کشمیر بھر میں فروخت کی جا رہی ہیں، جس سے بچوں کی صحت کے لیے بھی خطرہ ہے اور جو بڑے حضرات ہیں ان کی صحت کو بھی خطرات لاحق ہیں۔ تو اب یہ ملاوٹ شدہ اشیاء جو ہیں ان کی فروخت کے حوالے سے یا ان کی روک تھام کے حوالے سے آزاد کشمیر حکومت کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ اس کو کیسے روکا جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سب سے پہلے ترجیح بنیادوں کے اوپر فیصل راٹھور صاحب کی حکومت کو یہ کام کرنا چاہیے تاکہ اس ملاوٹ شدہ اشیاء سے اور جو عوام کی زندگیوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے اس کو روکا جائے۔ تمام جگہوں پہ اس طرح کے چیک پوائنٹس لگائے جائیں تاکہ کوئی ملاوٹ شدہ اشیاء جو ہیں وہ آزاد کشمیر میں داخل نہ ہو سکیں، اور ان کی روک تھام کے لیے یہ حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا کہ کس طرح اس کی روک تھام کی جائے اور کیسے ان ملاوٹ شدہ اشیاء کو جو ہے وہ آزاد کشمیر بھر سے اس کو پاک کیا جائے۔ حکومت کو ترجیح بنیادوں کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹاسک فورس اس کو بنانی چاہیے، اور ترجیح بنیادوں کے اوپر اس ٹاسک فورس کو بنا کے ان کو یہ ٹاسک دیا جائے کہ وہ جس جگہ پہ بھی ملاوٹ شدہ اشیاء دیکھیں ان کو ضبط کریں، ان کو تلف کریں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو آزاد کشمیر بھر میں داخل ہونے سے روکنا حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اور اس کے بعد جو ہمارے تاجر حضرات ہیں ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ اس طرح کی جو 2 نمبر چیزیں ہیں، جو ملاوٹ شدہ چیزیں ہیں، ان کی فروخت خودارہ بند کریں۔ اس میں آپ کے عزیز و اقارب بھی شامل ہیں، دوسرے لوگ بھی، ہر طبقہ فکر کے لوگ شامل ہیں جو ان ملاوٹ شدہ اشیاء کو استعمال کر کے ان کی صحت متاثر ہو رہی ہے۔ تو ہم امید یہی کرتے ہیں کہ حکومت اس حوالے سے انتہائی فوری نوٹس لے گی اور فوری طور کے اوپر اس کے اوپر کام شروع کیا جائے گا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سابق جو وزیر خزانہ ہیں ماجد خان صاحب، سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ان کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے تاکہ ان کو مراد دی جا سکیں۔ اب عوامی ایکشن کمیٹی اس کے اوپر اس کا کیا رد عمل آتا ہے یہ تو بعد میں پتہ چلے گا، لیکن یہ بھی ایک خبر ہے کہ ماجد خان کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بنائے جانے کی اطلاعات ہیں، اور یہ معاملات حتمی طور پہ فائنل ہو چکے ہیں، اور چند ہی دنوں میں باضابطہ طور پہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی تشکیل کے بعد ان کو چیئرمین بنا کے اناؤنسمنٹ جاری کر دی جائے گی۔ ناظرین، اگلی خبر پہ چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ
तकदीस गिलानी जो हैं जो पीपल्स पार्टी में शामिल हुई हैं, उनको डिप्टी स्पीकर बनाने की इतलात भी आ रही हैं। और सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि एक डिप्टी स्पीकर हैं जो रियाज साहब, जो महाजरीन की नशिस्तों पे मुंतखब हुए थे, और अभी तक वो आज़ाद कश्मीर की 4 हुकूमतों में वो डिप्टी स्पीकर के अहदे पर अभी तक बहाल हैं। तमाम काबीना तहलील हुई, तमाम वज़रा आज़म चेंज हुए, लेकिन उनकी किस्मत देखें कि वो अभी तक डिप्टी स्पीकर के अहदे पे बरकरार हैं। तो स्टार्ट में तो ये था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे जीत के वो आए थे, और अभी तक ये भी नहीं पता चल रहा है कि वो किस जमात से उनका ताल्लुक है, कि किस जमात में वो शामिल हुए हैं, और अभी तक वो डिप्टी स्पीकर के अहदे पे बहाल हैं। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि मैडम तकदीस गिलानी जो पीपल्स पार्टी में शामिल हुई हैं, उनके लिए ये ख़बरें आ रही हैं कि हो सकता है कि शायद उनको डिप्टी स्पीकर के अहदे पे लगाया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर डिप्टी स्पीकर के अहदे के लिए कोई मज़ीद मौजूद उम्मीदवार अगर हो सकता है, तो उनको भी उनका नाम जो है वो ज़ेर गौर करना चाहिए फैसल मुमताज़ राठौर साहब को, काबीना को, ताकि ये एक अहम होता है और इस अहदे का तकद्दस जो है उसको पामाल नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, ये हमारी आज की ख़बरें थीं, और जिस तरह हमने आपको बताया कि ये इन तमाम चीज़ों के हवाले से हुकूमत को सबसे बड़े चैलेंजेस का सामना है, और सबसे अहम बात इसमें यह है कि हुकूमत की जानिब से अब जो वादे किए गए थे अवाम से, और जो अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से चार्टर ऑफ डिमांड है, उसके ऊपर अमल दरामद करना, और ख़ासकर जो हेल्थ कार्ड है उसके इजरा के हवाले से तो मामला तय हुए हैं, हुकूमत ने मंजूरी भी दे दी है, लेकिन उसकी शफाफियत के हवाले से इससे पहले भी हेल्थ कार्ड में काफ़ी सारे जो है वो घपले सामने आए थे, काफ़ी सारे इस तरह की चीज़ें सामने आई थी, जिसकी वजह से हुकूमत को इसको बंद करना पड़ा था, और अनवार हुकूमत के दौर में इसको ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन अवामी एक्शन कमेटी के शदीद एहतजाज के बाद और आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक अब इसको दोबारा बहाल किया गया है। ये एक अच्छा इक़दाम है, लेकिन इसकी शफाफियत के हवाले से अब हुकूमत के लिए अहम मसला होगा कि इसकी शफाफियत को कैसे बरकरार रखा जाए, ताकि इसमें खुर्द बुर्द के जो इम्कानात हैं वो उनको ख़त्म किया जा सके। नाज़रीन, आज का हमारा व्लॉग यहीं तक था, और इंशाल्लाह मज़ीद अगले व्लॉग में मज़ीद जो कुछ अहम ख़बरें होंगी उसका फ़ॉलोअप लेके आपके पास हाज़िर होंगे, और इन तमाम ख़बरों के फ़ॉलोअप जानने के लिए और हमारा जो चैनल है उसको आप देखते रहें और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।